کئی میں رپورٹنگ دیکھتا ہوں بڑی سنسیشن ہو جاتی ہے, کئی بڑی گورنمنٹ کے خلاف چلی جاتی ہے. دیہات ہیں وہاں کے تھانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے ایک پرچے میں بلایا اور دوسرے میں بٹھا لیا ہے. وائی ہمیشہ 2 سال 3 سال کے بعد آ جاتے ہیں. سرکاری زمین کسی کو ملی نہ 1 روپیہ سرکاری خزانے سے کسی کا گیا. میاں نواز شریف یہ واپس آئیں گے؟ پی ٹی آئی نے اس کو متعدد بار چیلنج کیا, الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا. ان کی سورس آف انکم کیا تھی اگر ہر چیز یہ فری کر رہے تھے؟ اب 1 روپے کی ٹیلی گرافک ٹرانسفر شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں دکھا دیں تو میں اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جاؤں گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہمیشہ آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ یہاں اس چینل کے اوپر جس طرح میں ٹیلی ویژن پہ بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ آئی آلویز ہیو اے بیلنسڈ پروگرام. یہ نہیں کہ اپوزیشن کی سائڈ لو یا گورنمنٹ کی سائڈ لو. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ دونوں کا موقف آنا چاہیے, بیکاز اگر میڈیا میں بائس رپورٹنگ یا بائس انفارمیشن آتی ہے یا شروع ہوتی ہے تو دیٹ مینس دا میڈیا از ناٹ فیئر اینڈ فرینکلی آئی سے دا میڈیا از کرپٹ. ہمیں اس کرپشن سے باہر جانا ہے, ہم نے فیئر رپورٹنگ کرنی ہے اور فیئر ویو پوائنٹ دونوں کا لے کے آنا ہے. کیوں؟ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ, ایک ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ, اور یہ دونوں ہوتے ہیں جو کہ تھریش ہولڈ پار میں آ کے آپ ہی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میرے ساتھ ہیں عطا طارر, یہ ہیں اسپوکس پرسن فار شہباز شریف اینڈ آف کورس اے سینئر ممبر دی پاکستان مسلم لیگ نون. ان سے میں بات کروں گا کہ آج اوبیسلی ان کے ایک لیڈر جو ہیں پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این شہباز شریف ہی از امپریزنمنٹ, کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. کم از کم لوگوں کو ایک پتہ تو چلے, کیونکہ کئی میں رپورٹنگ دیکھتا ہوں بڑی سنسیشن ہو جاتی ہے, کئی بڑی گورنمنٹ کے خلاف چلی جاتی ہے, کئی بڑی ہائپ ادھر کریٹ ہو جاتی ہے. تو I think Atta Tarer is the right person who can give us the clear picture کہ exactly what is going on. تو یہاں سب سے پہلے السلام علیکم کرتے ہوئے طارر صاحب آپ بتائیے کہ یہ ایکچوئل پکچر کیا ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ نے آج مدعو کیا. اینڈ واٹ این آنر ٹو بی ان یور پریزنس, یو بینگ ون آف دا پائنیئرز ان دس فیلڈ. اور جب یہ پرائیویٹ چینلز اور یہ شروع ہوا سلسلہ تو میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے روبرو یہاں پہ حاضر ہوں. ایسا ہے کہ جو کیسز کے حوالے سے یہ ایک وچ ہنٹ جسے ہم کہتے ہیں پچھلے تقریباً 1.25 سال سے جاری ہے, اور میڈیا ٹرائل بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن پارٹیز کا جس طرح سے چل رہا ہے, اس میں فرام دا ڈے ون ہمارے خدشات بھی ہیں اینڈ وی آر ویری اپریہنسو کہ جس طریقے سے یہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آپ دیکھیں کہ وہ اریسٹ ہوتے ہیں اکتوبر 2018 کو, اور ان کو بلایا گیا صاف پانی کے کیس میں اور اریسٹ کیا گیا آشیانہ کے کیس میں. اب دس واز دا ویری اسٹارٹنگ جہاں پہ نارمز کی بھی وائلیشن ہوئی کہ آپ کسی ملزم کو بلا کے, یہ تو پرانے وقتوں میں جو دیہات ہیں وہاں کے تھانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے ایک پرچے میں بلایا اور دوسرے میں بٹھا لیا ہے, تو اس کی شروعات ہی غلط تھیں. 2 کیس بنائے گئے, جس میں پہلا کیس آشیانہ کا جس میں گرفتار کیا گیا, اور دوران حراست ہی ایک رمضان شوگر مل سالج کیریئر کا کیس ہے جس کو ہم گندا نالا کیس بھی کہتے ہیں, اس میں بھی گرفتاری چند ماہ بعد ڈال دی گئی. اب وہ تقریباً 133 دن قید رہے, اور اپوزیشن لیڈر کا قید ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس دوران آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی کے باقی بھی سینئر ارکان کو ان پہ کیسز بنا کر ان کو جو ہے وہ بیہائنڈ بارز کیا گیا. شہباز شریف صاحب نے بیل فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں ان دونوں کیسز میں, آشیانہ میں بھی اور رمضان شوگر مل. دونوں کیسز میں بادی نظر میں اور ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس کے اوپر ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس میں نہ کوئی کک بیک ہے, نہ کمیشن ہے, نہ کرپشن ہے. بیکاز یو سی جو ڈسٹنگوشڈ فیکٹس تھے دونوں کیسز کے, آشیانہ کے کیس میں نہ 1 انچ زمین کہیں پہ سرکاری زمین کسی کو ملی, نہ 1 روپیہ سرکاری خزانے سے کسی کا گیا. تو اس میں تو obviously انہوں نے بڑا کلیئر وہ بیل دیتے ہوئے فیکٹ سٹیٹ کیے. گندے نالے کا کیس بھی ایک منفرد کیس تھا, اس میں اب پبلک ایٹ لارج ایک سالج کیریئر کو یوز کر رہی تھی, تو اس میں بھی کوئی ایز سچ کرپشن, کک بیک, کمیشن یا ایون مس یوز آف اتھارٹی, اختیارات کا ناجائز استعمال بھی شامل نہیں تھا. اس میں بھی بیل ہوئی. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب نیب نے یہ دونوں بیل آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج کیے
تو ان کے وکیل تھے نعیم بخاری صاحب جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں, اور نیب کی طرف سے وہ ایز اے پروسیکیوٹر پیش ہوئے سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے سامنے, جس کو ہیڈ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کر رہے تھے. آصف سعید کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ جی اللیگلٹی بتائی جائے اس میں, تو شہباز دیز ور ہز ورڈز کوٹ ان کوٹ کہ شہباز شریف سیمز ٹو بی دی گڈ گائے. انہوں نے تو یہاں پہ کرپشن پوائنٹ آؤٹ کی اور ایکشن لیا آشیانہ والے کیس میں. تو نعیم بخاری صاحب کو جب بہت پریس کیا گیا کہ آپ ایویڈنس دیں اور بتائیں کہ کہاں پہ کرپشن ہے, تو وہ جب ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ میں اپنے کیس واپس لیتا ہوں. یہ اب میں آن ریکارڈ سٹیٹ کر رہا ہوں کہ نیب نے سپریم کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی جو بیل کینسلیشن کی اپیلز تھیں اس میں کیس واپس لیا اور ہماری بیل کنفرم ہو گئیں. اب جو آج کل ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اثاثوں کے حوالے سے, کبھی آپ ایک بات سنتے ہیں کبھی دوسری سنتے ہیں, کبھی کیٹل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کبھی ایف ٹی ٹیز جس کو فورن ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا ٹی ٹیز ٹیلی گرافک ٹرانسفر فار شارٹ, اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب کہانی ہے کہ جب آپ اکتوبر طارق صاحب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ان یور اوپینین اور یور پارٹیز اوپینین کہ وائی از نیب ڈوئنگ آل آف دس؟ اتنے پرانے کیسز یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کیسز پی ٹی آئی نے تو انسٹیٹیوٹ نہیں کیے ہوئے, اور یہ کیسز ہمیشہ 2 سال 3 سال کے بعد آ جاتے ہیں. وائی؟ نہیں امیر صاحب دیکھیے, اس میں وی آر ویری کلیئر کہ آشیانہ کا کیس, رمضان شوگر کا کیس, اور یہ تیسرا اثاثوں کا کیس, جو 3 کیس شہباز شریف صاحب کے اوپر ہیں, یہ تینوں پریزنٹ گورنمنٹ کے دور حکومت میں ہی شروع ہوئے. اور جو اثاثوں کے, میں آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں, جو اثاثوں کے کیس کے حوالے سے میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کو کہ اس کی انکوائری شروع ہوتی ہے اکتوبر 2018 میں, جب شہباز شریف صاحب ابھی حراست میں ہی ہیں, اور اس میں گرفتاری نہیں ڈالی جاتی. اور اب 1.25 سال ہونے کو آئے ہیں, ابھی تک ریفرنس فائل نہیں کیا گیا, کیس انویسٹیگیشن سٹیج پر ہے. اور دیکھیں پاکستان کے قوانین ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو آپ کو ہر سال اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز, آپ کو اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہوتی ہیں, وہ کرتے رہے ہیں. نمبر 2, بینگ اے پبلک ریپرزینٹیو اور ایم این اے, آپ کو الیکشن کمیشن میں بھی ریٹرنز فائل کرنی ہوتی ہیں, وہ کرتے رہے ہیں. ایک ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے. اب جب آپ ہر چیز ڈکلیئر کر دیں, اب نیب کے لیے بڑا آسان ہے کہ جب باقی کیسز میں وہ فیل ہو جائے, ان کا آخری پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدن سے زائد ہیں, یور ایسٹس آر بیونڈ یور نون سورسز آف انکم, یا وہ ڈسپروپورشنٹ ہیں ٹو یور نون سورسز آف انکم. اب جب آپ نے ہر چیز ڈکلیئر کی ہو, اپنی بزنس انکم ڈکلیئر کی ہو, اپنی ایگریکلچرل انکم ڈکلیئر کی ہو, اب وہ نیکسس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نیکسس اس طرح کا بلڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کے جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو جوڑا جاتا ہے. اب لیگلی سپیکنگ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بیکاز سارے ان کے بچے وہ میجورٹی کی ایج اٹین کر چکے ہیں. ان کی اسپاؤس کی بھی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. اس میں اب کیا یہ جاتا ہے کہ میں I'll be very clear, دیکھیں گورنمنٹ آف دا ڈے کی طرف سے بھی جو ان کی میٹنگ سے باتیں ہوتی ہیں, اور جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے پچھلے 1.25 سال میں کاغذ لہرائے, میڈیا ٹرائل کنڈکٹ کیا, اور نیب کی انٹرنل انویسٹیگیشنز کی جو انفارمیشن تھی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ بھی کیا, اس پہ بات بھی کی. تو ہم حیران یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے, یہ نیب کی انٹرنل انویسٹیگیشنز کی سٹوری باہر نکال کے اس کو اپنے طریقے سے مولڈ کر کے پبلک میں کیسے پیش کرتا ہے. کہیں کوئی برج ہے, کہیں کوئی لنک ہے جہاں سے یہ انفارمیشن وہاں پہنچتی ہے, اور وہاں سے پھر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے. اوکے, تو ابھی اچھا سب اس کے ساتھ طارق صاحب ایک اور آئی مین یہ عام آدمی پوچھتا ہے, اس کا ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی, پھر جنرل مشرف کا ٹائم آ گیا, پھر پیپلز پارٹی, یہ سارے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی, یہ سارے کیوں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان پہ کیسز لے کے آ رہے ہیں؟ وائی آل آف دیم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, اور میں ابھی پریزنٹ سرکمسٹانسز میں ابھی, اور باقی ادوار کی بھی ہم بات کرتے ہیں, پریزنٹ سرکمسٹانسز میں عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس ملک میں ڈیلیور کیا ہے, وہ بجلی کے منصوبے ہوں یا نواز شریف کی قیادت میں, وہ آپ کی ہیلتھ سیکٹر ہو, وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ آبویسلی جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں, عمران خان صاحب خاصے اس معاملے میں
rigid ہیں when it comes to his political opponents. وہ space نہیں دیتے, ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں. کووڈ کے ایشو پہ میٹنگ ہوئی اور وہ بغیر کسی سے سلام دعا لیے, بغیر کسی سے بات کی, اپنی بات کر کے چل دیے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں, معلم جبا کی انکوائری ورتھ بلینز, کچھ نہیں ہوا. ہیلی کاپٹر کیس کلوز کر دیا گیا. اس کے بعد جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس میں پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بننے دی گئی, نیب کی انکوائری تو بہت دور کی بات ہے. آپ آگے چلیں تو بی آر ٹی پشاور کلاسک کیس ہے. ہم نے 3 ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس بنائے, ملتان which is in the south of Punjab, راولپنڈی اسلام آباد north of Punjab, اور سینٹرل پنجاب لاہور میں. 90 بلین کے یہ 70 کلومیٹرز پہ محیط یہ پروجیکٹس تھے. پشاور کا اکیلا ایک پروجیکٹ 27 کلومیٹر کا وہ 100 ارب سے تجاوز کر گیا, مگر ابھی سٹے آرڈر ہے, وہ سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی اگر آپ بات کریں, 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں. پی ٹی آئی نے اس کو متعدد بار چیلنج کیا کہ جی اس کو سیکریسی میں رکھا جائے, اس کو پبلک نہ کیا جائے. اکبر ایس بابر who's the complainant, ان کے کمپلیننٹ ہونے کو چیلنج کیا گیا. الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا, وہ بھی کیس سٹے آرڈر پہ چلا. پھر اب اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کی ہم نے درخواست دی. تو دیکھیں پھر آپ آگے آئیں, خسرو بختیار صاحب کے اثاثوں میں بے گناہ جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ اضافہ. پھر آپ آگے آئیں, آٹا چینی کا جو سکینڈل ہوا, نیب نے کہا جی ہم نوٹس لیں گے. عامر کیانی صاحب پہ بھی انکوائری آتھرائز کی ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب 7 سال سے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت ہے, احتساب کمیشن بند کر دیا گیا, احتساب کمیشن کے ہیڈ کو گھر بھیج دیا گیا, پولیٹیکل اوپوننٹس کی وچ ہنٹنگ. اور یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو 90 کی دہائی میں میر صاحب ہوا کرتی تھی. اس وقت ہوئی. اچھا, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, واٹ اباؤٹ میاں نواز شریف, یہ واپس آئیں گے؟ کیونکہ لوگ لاٹ آف پیپل وانٹ ہم ٹو کم بیک, لاٹ آف پیپل ڈونٹ وانٹ ہم ٹو کم بیک. واٹ از ہز اسٹیٹس کو؟ جی آئی ول کم ٹو دیٹ ان اے منٹ. تو شہباز صاحب کے اثاثوں والا میں صرف وائنڈ اپ کر لوں کوئکلی کہ دیکھیں ایک تو ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, ان کی کوئی ٹیلی گرافک ٹرانسفر نہیں ہے جس طرح میڈیا پہ بتایا جاتا ہے. 1 روپے کی, میں نے کل بھی شہزاد اکبر صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ 1 روپے کی ٹیلی گرافک ٹرانسفر شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں دکھا دیں تو میں اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جاؤں گا. اوکے. اور باقی جہاں چیز ڈکلیئر ہونا ایک اور بات ہے. بٹ دیکھیں کرپشن ہوتی ہے کہ کسی گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ میں, کسی سرکاری فنڈ میں یا سرکاری خزانے سے کسی نے کوئی خرد برد کی ہو, کسی نے کوئی انڈیو بینیفٹ اٹھایا ہو, کسی نے کمیشن لیا ہو, کک بیک لیا ہو. کرپشن تو ہے نہیں. بجلی کے منصوبوں میں اربوں روپے کی بچت, چنیوٹ آئرن اور کا پروجیکٹ تھا, اربوں روپے کی بچت. اینڈ ایک اور فیکٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, بطور وزیر اعلیٰ 10 سال انہوں نے تنخواہ نہیں لی. ان کی سیلری جو کروڑوں روپے بنتی ہے وہ فلاحی اداروں کو جاتی تھی, وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے علاج کے لیے جاتی تھی. اور بطور وزیر اعلیٰ جتنے بیرون ملک دورے کیے 10 سال میں, اینڈ پی ٹی آئی از آن ریکارڈ, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں جواب جمع کرایا گیا, ایئر ٹکٹ سے لے کے بورڈنگ اینڈ لاجنگ تک تمام اخراجات ذاتی انہوں نے جیب سے برداشت کیے. تو اس کی سورس آف انکم, وہ یہ بڑا اچھا آپ نے جواب دے دیا, یہ بلکہ اس کی کلیریفیکیشن بھی آپ دے دیں. تو پھر ان کی سورس آف انکم کیا تھی اگر ہر چیز یہ فری کر رہے تھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے انہوں نے جو ان کی جو ڈیکلریشن ہے, اب یہ ساری انہوں نے اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے ہیں جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی. دیکھیے ان کی 2 طرح کی انکم ہے. ایک ان کی ایگریکلچرل انکم ہے, جو ان کو ایگریکلچرل لینڈ انہوں نے انہیرٹ کیا اپنے فادر سے, وہ کئی 100 ایکڑ پہ محیط ہے, اس پہ ان کو ایگریکلچرل انکم آتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو بزنس انکم ہے, ان کا ایک بڑا ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کیٹل فارم ہے جس کا مذاق بھی اڑایا گیا اور کہا گیا جی دیکھیں جی یہ فلانی چیز بیچ رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں. تو ایک کیٹل فارم ہے, ان کی ایگریکلچرل انکم ہے, تو ان کو باقاعدہ وہ اس پہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, اس پہ کروڑوں روپیہ ٹیکس ادا ہوا ہے. ٹیکس اتھارٹیز باقاعدہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے اس پہ ٹیکس دیا ہے. تو اب دیکھیں نا, ایک شخص جو قوم کی کروڑوں روپے بچا رہا ہو, اپنی جیب سے اخراجات کر رہا ہو, وہ ٹیکس بھی دے رہا ہو, اب اس کو کہنا کہ جی کرپشن ہے, تو کرپشن کہاں ہے, کس پروجیکٹ میں ہے, یہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ جی یہ فلانا ٹینڈر, فلانا پروجیکٹ یا فلانا یہ سرکاری فنڈ تھا جس میں خرد برد کی گئی. اب یہ بات ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں. میرا بہت ان کے ساتھ ٹائم گزرا جب وہ سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج تھے, اور میں ان کی لیگل میٹرز کو بھی اس وقت دیکھ رہا تھا. تو جاتے ہوئے بھی وہ ان کی یہ انٹینشن تھی, اور انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا کہ جی میں 1 گھنٹے بھی ایکسٹرا باہر نہیں رکنا چاہتا, اور میرا ملک ہے اور میں یہاں پہ ہی رہنا چاہتا ہوں. مگر اس وقت ان کی جو کنڈیشن تھی اور جو ان کا ہارٹ کا پروسیجر ہونا تھا,
اور جو پلیٹلیٹس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی تھی اس کا کوئی کاز ڈٹرمن نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹرز. گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈاکٹرز اور پھر عمران خان صاحب نے اسپیشلی ڈاکٹر فیصل کو شوکت خانم سے بھیجا, انہوں نے اس کو ویریفائی کیا. ڈاکٹر طاہر شمسی ریناؤنڈ بڑے ڈاکٹر ہیں, کراچی سے وہ فلائی ان کیے, انہوں نے ایگزامن کیا, تو اس کے بعد تمام ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ انہیں باہر بھیجا گیا. اب ان کا ہارٹ کا پروسیجر 2 دفعہ اسکیڈول ہوا, کیونکہ دیکھیے ان کی ملٹیپل کوموربیڈیٹیز ہیں, ان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں, اور ان کے ہارٹ کی ایک دفعہ بائی پاس ہو چکا ہے, سٹنٹ ڈل چکے ہیں, اور لنڈن میں ان کی 2016 میں غالباً جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری تھی تو ان کے ہارٹ کی پرفوریشن ہوئی, وہ وینٹیلیٹر پہ بھی 24 گھنٹے رہے. تو ان کی ہارٹ کا پروسیجر ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے, اور کووڈ کی وجہ سے کیونکہ وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں, ابھی ان کو دوائیوں پہ اور اسٹیرائڈز پہ مینٹین کیا جا رہا ہے. تو جس طرح ہی حالات کوئی معمول کے مطابق آئیں گے اور حالات بہتر ہوں گے تو obviously ان کا ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے, اور انہوں نے ہر حال میں وطن لوٹنا ہے, اور ان کی شدید خواہش ہے واپس آنے کی. عطا طاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھے عطا طاہر, اسپوکس پرسن فار شہباز شریف اینڈ آف کورس PMLN. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آج یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا. میں شہباز کے ساتھ بھی واپس آیا, یہ میں آپ کو ان کی بھی کلپنگ دکھاتا ہوں کہ جب جہاز میں نے ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو آ رہا ہوں, جو تم نے کیسز میرے پر ڈال دو, میں تو آ رہا ہوں. لیکن وہ جب آئے ان کو باہر بھیج دیا گیا. آئی واز ود ہیم. لندن میں وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. یہ ابو ظبی ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے پاکستانی پوری غیر معمولی تعداد موجود تھی, جس نے شہباز شریف اور نواز شریف کی حمایت میں کافی سارے باتیں کی. ابو ظبی ایئرپورٹ پر پاکستان نے کیا ہے کہ غیر کارڈ دیکھے گئے. آج چھپ کے شہباز شریف اور اس بات کا بھی ابھی ٹی ویز پر اور یہ اعلان کیا تھا اس بات کا Mr. Shahbaz, a great father, Muslim father. So the final countdown begins. Now you've seen Shehbaz Sharif at the Abu Dhabi airport going in and doing his usual, as they say, the customary security checks. And then of course you saw an unprecedented happening in the aircraft of the Gulf Air, where people from all parts of the world came along and thronged Shehbaz Sharif. Now, as I said earlier in my reports, that this has been unprecedented, that an ordinary citizen of Pakistan going back to his own motherland gets this sort of a reception. Well, the next stop is Pakistan, and Pakistan, we don't know what happens, because by the time you see this program, a lot would have developed. But Shehbaz Sharif here, he's going back, as I said earlier on, and to remind those viewers that he has said that only his dead body will come back and out of Pakistan if there are moves and other motives which will make him go out of the country. So, Shehbaz, now, of course, you're going back to your country, going back to Pakistan amid a lot of skepticism, and you must have your own apprehensions that what might happen to you. I'm prepared for any eventuality. I'm simply looking forward to touch down at Lahore airport. That's my wish, and it's a great move. And as long as the justice prevails, you'll stay in the country, or if there is no justice, what do you do then? I'll face the music. I know that justice has been denied in the recent past, and I know that there have been courts who were tutored to deliver verdicts as desired by the powers that be, but
as I said, it is also a fact that we have higher courts of the apex court, and I think all is not lost. One can hopefully trust that ultimately the apex courts would be able to provide justice to the needy. Now, when you speak of justice, just lately there has been development that a lot of new cases have been cropped up against you, a lot of new cases which have never been seen in the national press or television, and all of a sudden they seem to be coming out of the closet. Because they hate to see my face back in Pakistan and to browbeat me and to scare me to the hilt. They are expected to fabricate new cases by the dozens, but that doesn't deter me at all. I mean, all dictatorial regimes and ruthless regimes, this is one of their hackneyed tactics to come out with fabricated cases, and so that you can keep the person under control. I think they are sadly mistaken. Shahbaz, in all honesty and keeping Allah there right in front of you, do you honestly say that all of these cases are fabricated and planted against you? Absolutely. Absolutely. There's no question about it. Let's examine, as I was watching the television today, about Ittifaq Foundries. Now give me a minute, please, if you have. You? Ittifaq Foundries came into being in 30s, and to dint of sheer hard work and determination by 7 brothers, including my father and my uncles, it became, attained the level of the largest steel and engineering company in late 60s. I mean, starting from scratch. And in 1971, in January 1972, it was nationalized. Nationalized without compensation, as if my family wouldn't need any financial assistance to survive. This step alone obviously deterred and marred the prospects of major investment in Pakistan. But luckily, my father and his brothers were not deterred by this massive action against them, and undaunted by the sultry weather, within 18 months, PJ, from the date of nationalization, there is 6 factories in the same city of Lahore doing all those activities vertically independent of each other, what they were doing in the Ittifaq Foundries during the days of the same regime which had nationalized Ittifaq Foundries, during the most gruesome circumstances for potential entrepreneurs, investors. What was this? Any sinner element wouldn't have touched this even with a barge pole. No amount of logic would have justified this. Even the logic of profit and loss. I think the overwhelming moving spirit behind this decision was that my eldest, my uncles, they all were bubbling with the spirit of investing in Pakistan again, and in the same field we had this experience. And then, as I said, during Zia's time, the Ittifaq Foundry was denationalized, and it was an absolute shameful, cannibalized parts of machinery. And my elders took up this challenge again. And mind you, when the Ittifaq Foundry was nationalized, when my elders raised 6 factories after nationalization, my brother and myself were students. We were politics, let alone politics, we were students. We had no contribution in these monumental services to the nation, industrial services to the nation. And then again, as I said, during Zia's days, this was again, it was denationalized, it was in bad shape, it was challenged, and they put it back on the rails, and again became very vibrant institution of the Ittifaq Foundry. Then, unfortunately, because of my brother joined politics, because of political reasons, it was again brought under clout, and for the first time in its history in 6 years, the institution was made to default in 1995 or 6. It's a long story. I just want to tell you. Nationalization problems subsequently.
default attributed to us. We had nothing to do with that. As if circumstances were made, and this insurance was forced to default. And I just want to tell you that much before 1999, Mr. Nawaz Sharif, then Prime Minister in 1998, after bomb explosion, said, I will repay my family's last penny of debt owed to the banks. And as luck would have it, much before 1999, every penny of Ittifaq funds owed to the bank was paid in terms of land, building, machinery, assets, cash, etc., etc., etc. And the full bench of Lahore High Court, while I was in exile, declared me that Shehbaz Sharif is not a defaulter. So now they want to reopen it. Let them do it. Now, as we speak, the whole country is watching you. The whole country is watching the national courts of Pakistan, and of course, they are all expecting what true justice is. But as far as true justice, how long it takes, it remains to be seen. Now, as far as torture is concerned, have you been tortured in the past, and do you expect torture now? Very much. But I have not spoken about it because there was no intention or purpose to gain public sympathy. But the fact of the matter is, we were kept in solitary confinement for months, without even knowing what was happening in the rest of the world. Not allowed to walk out of a room, and windows made blind, toilets made filthy, and handcuffed by children and elders, all sort of house arrested for months. Female members disturbed, and less said the better. Less said the better, I would say. So you hope that now going back to face all the charges which have been levied against you, and you hope that you will get some justice with the courts now? I will fight for my cause. I will defend myself, and hope that somewhere down the line I'll get justice. Of course, they're going to constitute Kangaroo courts at the lower level, but I hope that even today, by the grace of God, there are judges in the higher courts whose heart are filled with fear of God, and they will dispense with justice. Now, I know you said it many a times to a number of television media companies that you'll never come out of the country, and your dead body will come out. But apart from that aspect, what if the authorities try to deport you, not perhaps today, not perhaps tomorrow, but in a few days, in a month's time, and so on and forth? Nobody can force me to leave my country. No, Norwegian will. Let's not discuss that. That's not an option. Thank you. Thank you very much. Well, that was Shehbaz Sharif. Now, these kind of interviews, Just take few minutes. I think almost you must have said most of the things. one is Why? apprehensive, So just one what is you're not sure, expecting one now. whether there is mistrust. Well, let's see what the balance is. अच्छा जी, फिर मैं नवाज शरीफ के साथ भी वापस आया. वो भी वापस आए थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो जो तुमने करना है करो, एंड ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ PK 786 लैंड तो कर गई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, लेकिन एक शख्स जो कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रहा है, आज बड़ा एक अफसोसनाक दिन है कि आज हम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस वक्त जहाज़ में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि वो ख़ुद जाके इमिग्रेशन करेंगे, लेकिन अथॉरिटीज़ ने आके कहा है कि वो उनके पासपोर्ट ले जाना चाहते हैं और स्टैम्प करा के वापस देंगे. अब इसमें आगे क्या प्लान है ये पता नहीं है, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सैटेलाइट से रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि बाकी जो फ़ोन्स हैं वो जैम्ड हैं, और ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है ये वर्ल्ड वाइड सारी जगह पहुंच गई है. इसकी जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली हम आपके सामने करते रहेंगे. मियाँ साहब, 8 साल की एग्ज़ाइल के बाद आज आप वापस वतन लौट रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? फीलिंग्स का आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि मैं एक अजीब खुशी की लहर दौड़ रही है मेरे सीने में के और जिस्म में कि मैं अपने मुल्क की धरती पे दोबारा वापस पहुंच रहा हूं, और मुझे जहाज़ की खिड़की से पाकिस्तान की धरती नज़र आ रही है. देख के बहुत खुशी हो रही है ये 7 सालों के बाद.
تو اس کو میں نے بہت مس کیا ہے. اور اب انشاءاللہ کچھ دیر میں اسلام آباد اتریں گے اور بھی زیادہ خوشی ہوگی. صاحب 8 سال کے ایگزائل کے بعد آج آپ نے بھی دیکھا نیچے کہ چند لمحوں کے بعد ہم اتر جائیں گے نیچے. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کیا کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, اٹک لے کے جانا چاہتے ہیں یا مجھے لاہور جانے دیں گے یا وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جو بھی ہے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور کے اوپر تیار ہوں انشاءاللہ. اور میاں صاحب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں کمپلیٹ اور ٹوٹل جمہوریت کیسے آ سکتی ہے؟ جمہوریت کبھی بھیک مانگنے سے تو نہیں ملتی ڈکٹیٹروں سے, وہ تو چھیننی پڑتی ہے. اور یہ ان سے ظاہر ہے کہ کبھی بھی ڈکٹیٹروں نے اس طرح سے آسانی سے حکومتیں نہیں چھوڑی. لیکن ہم اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب اکٹھے مل کے تو پاکستان کے لیے کوئی دائمی فیصلہ کر لیں ہمیشہ کہ جمہوریت رہے گی اور یہاں پہ شب خون نہیں مارے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اس کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت آپ کا میسج کیا ہوگا ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ جی, یور میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان جسٹ بفور ارائیول. بس کہ ایک فیصلہ کن جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی اب ضرورت ہے. بہت وقت نکل چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب یا ڈکٹیٹرشپ کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہی رہے گی, یا پھر جمہوریت کا فیصلہ کرنا ہوگا. ڈکٹیٹرشپ کو کبھی نہیں پھر واپس آنے دینا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہتر ہے. تجھے کتنے گئے ہو؟ آپ سب کو مبارک ہو, میاں صاحب اپنے ملک لوٹ چکے ہیں. جی. You are the officer who's dealing with it? Acha. Acha. So what's the news? News, we were awaiting you. Most welcome to Pakistan. Nawaz Sharif, I salute you, sir. Thank you. میاں صاحب آپ کو سلوٹ کا طاہر صاحب, آپ whoever's in charge, آپ ظاہر سیکورٹی کے انچارج ہیں, بس سامنے لے آئیں اور بس جو ہے وہ سامنے لا کے میاں صاحب کو اور مجھے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے لاؤنج میں لے کے چلیں, پھر ہم بات کرتے ہیں. لاؤنج میں بیٹھ کے پھر ہم بات کرتے ہیں. وٹ ایور ارینجمنٹس یو ہیو میڈ we will inshallah talk to you. all peaceful intentions. ایک منٹ چپ کرو. جی جی. نذیر احمد, لارڈ نذیر احمد نام ہے میرا. ٹھیک ہے. We have certain instructions. No, sir. We have certain legal complications. I'll have to consult my seniors. Yeah, no problem. I'll get back to you. آپ نے سینئرز کو طاہر صاحب, Difficult for us. طاہر صاحب, لارڈ نذیر احمد, I'm their lawyer امجد ملک, اور پولیٹیکل سیکرٹری پرویز رشید صاحب, they have been designated to speak to you guys. We are happy. All peaceful intentions. We have come with a message of welfare. So آپ بات کریں, ہم باہر آ جاتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, then we'll proceed further. لیکن all good intentions. نہیں, یہیں آئیں گے, ہم آگے آ جائیں گے, آپ اپنا بات کر کے آ جائیں, پھر ہم یہاں بیٹھ کے بات. طاہر صاحب آپ جو بھی نہیں, طاہر صاحب یہیں سے بات. whoever, if you can go back to your seniors, ہم آپ کو کہتے my ہیں request is simple. If you can go to your seniors and say that we are looking for a bus, if you give us the bus or you take us with your security to the VIP lounge, we will all go there and then we will sort out. The rest we will discuss there. And we will cooperate to the maximum. نہیں, جو ہمارے ساتھ ہے نا بندے, پاسپورٹ دے دیں گے نا بھائی آپ. Please don't push me. تو کتنے, اچھا تو آپ مجھے بتا دیں.
दो ऑप्शंस हैं, हम नॉर्मल दो ऑप्शंस हैं. चलो जी हम लाउंज में चले जाएंगे जहाँ सब पे lounge सारे में, अलाउड वहाँ पे हैं. बात. वी विल गो थ्रू देयर, नो प्रॉब्लम. कॉमन वी लाउंज डोंट में. हैव अ प्रॉब्लम. लेकिन ये है कि सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम मियां साहब के साथ जाएं. We will Everybody will be cooperate with with it. authorities to the maximum. That is, I'm their lawyer. Yeah. Thank you. So very Tahir much. साहब, we हम will not बैठते हैं create बस. problem. बस. Thank you. Problem गाली ना करो. नहीं. We are not talking about problem. बिल्कुल सही गल कही बिल्कुल. उन्होंने बात कर दी ना. Lawyer is here. I'll check the documents. क्या है? बिल्कुल जो भी होगा हम बात करेंगे. नीचे नहीं होते प्रेस ना लवे ना. नहीं कल्याण नहीं जाओ. Legal complaint. तो ना कोई लोग तो ये जाओगे ना प्रेस जाएगा उधरों को हो रहा है उधर मन बिल्कुल सही कह. No, we are not going nowhere. Can I say something? We are not going anywhere. मीडिया तो कुछ शादी को एजेंसियां नहीं अभी नहीं वेट करें, डिले करें ज़्यादा से ज़्यादा. बस कहाँ लेके जाएगी. यू डोंट हैव एनी. ये तो वो लाउंज की कह रहे हैं. नहीं हम कह रहे हैं लेकिन वी डोंट नो. लेकिन और किस तरह लेके जाना चाहिए तो नहीं, नहीं जा सकते. वो तो नहीं जा सकते. एक और एक और ऑप्शन है. हम उन्हें कहते हैं कि पहला मसला तो ऑफ बोर्ड करना है ना. हम आपके साथ चलते हैं. ये सारे हम पैदल में भी बस में क्या हुआ चले. बस में चले. एक मिनट तो ये आपने देखी, ये छोटी सी झलकी है. मैं आपको इन डिटेल भी ये दिखाऊंगा. और ये वो चीज़ें हैं कि मैं आपको बताऊं कि दे हैव नॉट बीन सीन बाय अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैं तो इन दोनों के साथ ट्रैवल करके आया. इनफैक्ट बेनज़ीर के साथ भी आया था वापस. एंड वो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था उस पर ड्रिग रोड के ऊपर. बट मकसद यही है कि आपको थोड़ा सी हिस्ट्री के ऊपर लाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ हम भूल जाते हैं हिस्ट्री क्या है. लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. और इन द एंड मैं यही कहूँगा, ये देखो जो गवर्नमेंट जो है आज पीटीआई की, ये और इनके जो मेडिकल आप कह लो अथॉरिटीज़ हैं जो आपको कोविड के लिए बता रहे हैं, कोविड-19 के लिए, खुदा के लिए इसको फॉलो करें. क्योंकि गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं वो मजबूर हो जाती हैं फिर ऐसे इक़दामात लेने पे कि फिर आप तकलीफ़ में आ जाते हैं. क्या आप लॉकडाउन हो जाएंगे, आपके जॉब्स चले जाएंगे, आपके पास कोई इनकम का कोई तरीका नहीं होगा, फिर कैसे सर्वाइव करेंगे. सो प्लीज़ हेल्प यू एंड हेल्प द गवर्नमेंट एंड हेल्प द कंट्री कि हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कराएं. ये जो इस वक्त हमारे साथ एक इनविजिबल आर्मी आई हुई है. वेल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, पुट दैट मार्क इन देयर, एंड ऑफ कोर्स जॉइन द क्लब. खुदा हाफ़िज़.